ہم ڈیٹاکس ٹی سنتے ہیں, ہم ویٹ لاس کے لیے بیلٹ سنتے ہیں, اور باڈی شیپرز بھی میں نے سنے ہیں جی. مجھے خود تو پتہ ہے لیکن میں نے سنے ہیں جی ہم باڈی شیپر پہن رہے ہیں تاکہ ہمارا پیٹ کم ہو جائے. ڈیٹاکس ٹی, بیلٹس اینڈ باڈی شیپرز کی کیا حقیقت ہے؟ ڈیٹاکس ٹی تو چلے کہیں نہ کہیں وہ آپ کو بینیفیشری ہے ایک ٹائم تک, اور کسی حد تک وہ ظاہری ہے, آپ کو اتنا کا دھوکہ میرا. دوسرا اگر آئے بیلٹس وغیرہ پہ جو آئی ہوتی ہیں زیادہ تر وہ ہیٹ جنریٹ کر رہی ہیں. تو ہیٹ جنریٹ کیا کر رہی ہیں, آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کر رہی ہیں, ڈی ہائیڈریٹ کر کے پسینہ آ رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں واہ ہم نے فیٹ برن کر لیا. یہی سائیکالوجی, یہی سائیکی لے کے لوگ ہمارے پاس جم میں آتے ہیں. اب ایکسرسائز پوری ہو گئی 45 منٹ کا ورک آؤٹ, لوگ کہتے ہیں پسینہ نہیں آیا. یار یہ بڑا مسئلہ ہے. پسینے میں تو کہتا ہوں یار پسینہ دکھانا, آپ نے تو مجھے نہیں کہا تھا جب مجھے ہائر کیا تھا کہ میں نے پسینہ نکلوانا ہونا, میں آپ کو دھوپ میں کھڑا کر دوں 12 بجے 1 بجے آپ سے پوچھ لوں کتنا پسینہ ہے. آپ ایکسرسائز کرنے کا پسینہ نکلوانا, پہلے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو پسینہ اور فیٹ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, لوگوں کو اس میں پہلے ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. اور جب تک یہ بیوقوف بنے رہیں گے لوگ, ٹرینر کو بیوقوف بناتے رہیں گے. 2 طرح کا پلان ہوتا ہے, میں نے یہاں سے یہاں جانا ہے تو میں ٹو دی پوائنٹ ایکسرسائز کراؤں اور یہاں تک پہنچوں اور ختم گھر کو جاؤں بغیر تھکے اور فریش فیل کر کے. لیکن تھوڑا سا اوبیسلی حال تو خراب ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی ٹرینر کے پاس آپ کو ایسے 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 لے کے جاؤ ادھر پہنچائے اور آپ سینوں پسینے ہو جائے اور آپ کو واہ جی واہ مزہ آ گیا, کیا ٹریننگ کرا دی ہے. لیکن اس ٹریننگ کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. آپ نے خالی ایگزرٹ نہیں ہونا, ریزلٹ اورینٹڈ ٹریننگ ہونی چاہیے. اور زیادہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی اگر پسینہ آیا نا آپ کو, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 1 لیٹر ہے تو آپ کو 2 لیٹر پانی پیو, اس کو ریکور کرو. تو ڈی ہائیڈریشن, وہ جو واٹر لاس ہوتا ہے نا, جب پسینہ آتا ہے واٹر لاس ہو رہا ہے, اس کے بعد ہم اسکیل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ویٹ ذرا کم آتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے ہم نے بڑا ویٹ لاس کر لیا, انسٹنٹ ریزلٹس آ گئے سر کے, حالانکہ نہیں آئے ہوتے. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, مجھے آ کے کہتی ہیں کہ حالانکہ میں ٹریننگ بھی کر رہی ہوں پنکھا بند کر کے 2 سویٹر پہن کے, لیکن پھر بھی میرا ویٹ لاس شکر کرو وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہو گیا. لیکن اگین 2026 آ گیا, لوگوں کو بھی لگتا ہے پسینہ آئے گا تو پھر ٹرینر نہیں اسے کہا تھا. ٹرینر ہمارے ایسے ہی ماشاء اللہ, ہماری فیلڈ ایسی ہے. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. اب تو ایسے کافی حد تک ہماری فیلڈ میں پڑھے لکھے ٹرینرز آ گئے ہیں, سرٹیفکیشن عام ہو گئی ہیں, لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یار جیسے ایک ڈاکٹر MBBS ہونا چاہیے ویسے ایک ٹرینر بھی سرٹیفائڈ ہونا چاہیے. ابھی سب کو نہیں سمجھ آئی کیونکہ سم ٹائم ایسے بھی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے لیکن لوگ سمجھنا نہیں چاہتے بیکاز ایک سرٹیفائڈ ٹرینر کی فیس زیادہ ہے. یہ بھی فیکٹ ہے. اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے جس کو کوئی کام نہیں ہے نا, 2 مشینیں رکھو, ایک جم کھول لو. یہ بھی میں نے دیکھا ہے لوگوں میں, کوئی پیچھے کوئی سرٹیفکیشنز نہیں ہے, کوئی پیچھے کوالیفیکیشن نہیں ہے, اور ایک بات پتہ ہے ابلا ہوا چکن کھاؤ, بس 2 چیزوں پہ انہوں نے پورا جم ہی چلا لیا. اس کے اوپر ایک نا آپ کا میرا ہمارا ایک سانجھا کلائنٹ ہے عبداللہ شیخ, شاید آپ کو یاد ہوگا. وہ نا ایک بار میں اس کو ٹریننگ کرا رہا تو مجھے کہتا ہے تو ماشاء اللہ بزنس مین, مجھے کہتا ہے سر میں نے نا ٹرینرز کے بارے میں بڑا سوچا, میں نے ایک چیز سوچی. میں نے کیا, میں ایک نتیجے میں نکلا, میں نے کیا کہتے یہ لوگ سارے ویلے نکھٹو ہیں. کوئی کہتا نہیں مجھے نہیں کہتا, مطلب باقیوں کو. میں نے کہا آپ نے کیسے لگا, کہتا ہے سر یہ دیکھیں نا آس پاس یہ جو کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی کام نہیں ملا, کوئی دھندا نہیں, تو گھر والے کہتے کرو تو یہ ٹرینر بن جاتے ہیں. تو میں اس کو بتایا, میں کہا کہ ہمارے پاس جو ٹرینر پڑھے لکھے ہیں لیکن موسٹلی ٹرینر ایسے بنے جو آپ کہہ رہے ہو جن کو کرنے کچھ نہیں ہے, 2 دن ایکسرسائز کی مشینیں رکھ دی, جم بنا لیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پھر کہتے ہیں بھائی پسینہ لگاؤ, AC بند کر دو, پنکھے بند کر دو, ابلا ہوا چکن کھا لو. ان کے بعد پھر جب کوئی پڑھا لکھا کلائنٹ چلا جاتا ہے پھر ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے, ان کو جواب کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ کیا آپ یہ کریں, بس نہ ان کو ایکسرسائز کے نام پتہ ہوتے ہیں, نہ ان کو انگلش پتہ ہوتی ہے, نہ ان کو ٹریننگ پلان کا پتہ, نہ ان کو ڈائٹ کا پتہ, نہ ان کو BMR کا پتہ, نہ ان کو DCR کا پتہ, نہ اس کو انجری ہیپ کا پتہ ہے. اور آپ نے پوری باڈی اس کے حوالے کر دیا کہ بھائی جو مرضی کر. ایک چیز جو بہت کامن ہے نا, جو میں نے بھی دیکھی ہے, ہمارے پاس فزیو تھراپسٹ ہیں ڈاکٹر مریم فاروق, انہوں نے بھی دیکھی ہے, وہ یہ ہے جم سے انجری ہو جانا. یہ جم سے جو انجری ہے بہت بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. اس میں بھی میرے خیال میں یہی والے ٹرینرز ہیں جن کو یہ سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو آسٹیوپروسس ہے یا پیشنٹ کو یہ مسئلہ ہے. جیسے مجھے یاد ہے میں نے آپ کے پاس ایک پیشنٹ ریفر کی تھی, اب مجھے پیشنٹ بھول گئی ہے, مگر مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ اگر آپ کی میڈیکل ہسٹری ہے نا اور آپ کو جگہوں جگہوں پہ درد ہے, آپ کو میں نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے ڈائٹ کیا کرنی ہے, آپ نے ایکسرسائز کیا کرنی ہے, آپ کو یا تو فزیو تھراپسٹ بتائیں گے یا ٹرینرز بتائیں گے. آپ زہیب سر کو دکھاؤ, اینڈ اس کے بعد اس نے ویٹ لاس بھی کیا تھا. مجھے پیشنٹ نہیں یاد آ رہی کون سی والی تھی, لیکن خیر انہوں نے ویٹ لاس بھی بہت اچھا کیا تھا, اینڈ وہی بات کہ پھر کوئی انجری نہیں ہوئی تھی. ہم عام ہی جم میں چلے جاتے ہیں, گھر کے سامنے جم کھلا ہے, 5-7-10 ہزار فیس ہے, بس چلے جائیں, 10
10,000 سے نیچے فیس ہے بس چلے جاؤ, یہی ہمارا کرائٹیریا ہے, اس کے اوپر کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہم ڈاکٹر تو اچھا جاتے ہیں لیکن ٹرینر اچھا نہیں جاتا ہے. ڈاکٹر بھی میں نے یہی دیکھا ہے, فیس کم ہم ضرور چلے جائیں گے, کمپرومائز کر گئے اپنی زندگیوں کو پاکستانی نا. یار میں آپ کو نا اس میں ایک بات بتاتی ہوں زیب سر, کل پرسوں بھی میرے پاس یہ کیس آیا. ہمیں نا عادت ہے کہ ہم نے ایک پرسکرپشن پکڑنی ہے, اس کے بعد میں نے آپ سے بھی پوچھنا ہے, یہ عباس رضا جو اتنا بڑا نام ہے انہوں نے مجھے یہ دوائیاں لکھ کے دی ہیں, یہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں. پھر میں نے اپنی کاملی سے بھی پوچھنا ہے, اس سے بھی مشورہ, چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھنا ہے, چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھنا ہے, میں نے پھپھو کے بیٹے ماموں کے بیٹے سب سے پوچھنا ہے. اور اتنا بڑا نام, مجھے تو لٹرلی میں نے کہا کہ عباس رضا کی پرسکرپشن پہ میں کامنٹ کروں گی کہ آپ نے دوائی کھانی ہے کہ نہیں کھانی. اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں گے نا تو بھی ہم نے اتنی اوپینینس لینی ہے کہ ہم اپنا بیڑا گر خود ہی کر لیں. پھر ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ ڈاکٹرز کے معاملے میں نا پیشنٹ کی سیٹسفیکشن وہاں ہے جہاں اتنا بڑا پرچہ لکھا ہوا ہو. اگر 400 دوائیاں لکھ کے دی ہیں نا پیشنٹ خوش, پیشنٹ چاہتا ہے میں خود بھی ڈاکٹر کو 2-3 دوائی ریکمینڈ کر دوں, یہ بھی اچھا کرتے ہیں, میرا میگنیشیم بھی ایڈ کرتے ہیں. بھائی آپ کو نہیں ضرورت, آپ کی ہارٹ کی ہسٹری ہے, نہیں میرا میگنیشیم بھی ایڈ کریں, میرا کیلشیم بھی ایڈ کریں, میرا آئرن بھائی خود ہی گھر پہ کر لو ایڈ, ڈاکٹر کے پیپر کیوں آپ کو چاہیے. ایگزیکٹلی, اور آئی ایم شیور یہ آپ بھی یہ ہمیں بھی یہی کرتے ہیں, ایکسرسائز کرنے ہیں کہ ہم کہیں گے ایسے ایسے کر لو, مجھے بھی کرا دو, یہ بھی کرو, میرا میٹر آؤٹ ہوتا ہے. لیکن کسٹمر کلائنٹ اس کے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے, اس کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں, لیکن میں تو ٹھیک ہے اوکے کہہ کے کرواتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کل کریں گے, وہ کل پھر کبھی آتے ہی نہیں ہے. ایسے بہت سے کلائنٹس میرے سے اور کسٹمر میرے سے چلے بھی جاتے ہیں کہ یار یہ جس کو ہم جو ایکسرسائز بتا رہے ہیں وہ نہیں کراتا, اپنی مرضی کراتا ہے. تو یار آپ میرے پاس آئے ہو, مجھے آپ کی باڈی کو پتا, میرے پہ چھوڑ دو, میں سرٹیفائڈ ٹرینر ہوں, آپ نہیں ہو, میں نے پڑھا اس بارے میں, میرا ایکسپیرینس اس بارے میں. لیکن پھر بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایکسپیرینس بھی خالی میٹر نہیں کر رہا اگر آپ پڑھے لکھے نہیں, اس فیلڈ کا نالج نہیں ہے. اب جیسے میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ جس طرح پہلے ہی بات کریں 2-3 سال ایکسرسائز کے بعد جم بنا لیا, اب ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے تو وہ انجری بھی آپ کو کر دیں گے. ٹھیک بندہ انجرڈ ہو جائے گا, جو انجرڈ بندہ ہے وہ تو بیڈ پہ چلا دے گا نا. یہ ہم نے بہت دیکھا ہے, بالکل ایسے ہی ہے.